اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے، سیکھتے ہیں کہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارا دین کس طرح کس انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا ایک بڑا خاص موضوع، بڑی گفتگو میں آنے والا موضوع ہے۔ کسی بھی محفل میں بیٹھیں یہ گفتگو سنائی دیتی ہے کہ صاحب ہمارے معاشرے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اصل وجہ ہمارے زوال کی اور ہماری گراوٹ کی یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ دین سے دوری کیا ہوتی ہے؟ دین سے قربت کسے کہتے ہیں؟ کیا دین کو اس کی اصل شکل میں خود پر نافذ کر دینے کا نام دین سے قربت ہے، اور دین کو محض چند ریچولز کا مجموعہ سمجھ لینے کا نام دین سے دوری ہے؟ محض عبادات کو بعض افراد دین سمجھ لیتے ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ 5 وقت کی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، سال میں ایک آدھ عمرہ بھی ہو رہا ہے، کبھی کبھار حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، انفاق، صدقات سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ معاملات کچھ سے کچھ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دین کو اس کی روح کے ساتھ، اس کی اصل کے ساتھ، اس کے جوہر کے ساتھ اپنے اندر اتارنے کا نام کیا دین سے قربت ہے؟ خواتین و حضرات، اس حوالے سے ہمارے گھروں کا ماحول کیا بتا رہا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو دین سے قربت سکھا رہے ہیں؟ گھر کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے یا دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہم لے کر آئیں گے، اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے کہ کس طرح دین سے قربت اگر نہیں ہے تو پیدا کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس اذان کی آواز کو جو ہمارے محلے کی مسجد سے آتی ہے، اس اذان کی آواز کو پہلے اپنے اندر کیسے اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنا رخ مسجد کی جانب کیا جاتا ہے۔ اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو یہ اللہ اکبر ہے کیا؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے بہت ساری باتیں اپنے 2 معزز علماء سے۔ تشریف فرما ہے کراچی اسٹوڈیوز میں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، بڑا معروف، بڑا مقبول اور بڑا محبوب نام ہمارے ملک کا شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ اور خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد عمران صاحب۔ مفتی عمران صاحب سے کون واقف نہیں؟ پیام صبح میں آپ تشریف لاتے ہیں، دین پر گفتگو فرماتے ہیں، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ اور خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں قاری قرآن قاری جمیل الرحمن صاحب۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری جمیل الرحمان صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، دین سے دوری آج کا ہمارا موضوع۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کے حوالے سے محترم شیخ صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھیں، اس سے قبل کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ہجرت سے کتنے سال قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا؟ درست جواب 3 سال پہلے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں سونے چاندی کا ذکر آیا ہے؟ سورہ آل عمران میں، یا سورہ مائدہ میں، یا سورہ رحمان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ حضرت، کیا واقعی ہمارے معاشرے سے مذہبی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انیس صاحب، کیونکہ موضوع یہ ہے کہ دین سے دوری کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں، اس کی وجوہات بھی ہوں گی، اسباب بھی ہیں، اور اس کا کچھ حل بھی ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ دین ہے کیا، اس کو مختصراً ہم دہرا لیں تاکہ پھر ہمیں ہمارا تجزیہ کرنا آسان ہو جائے۔ گو کہ یہ کہنا کہ کیا ہمارا پورا معاشرہ دین سے دور ہو گیا، یہ بات مناسب بالکل معلوم نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملا جلا رجحان ہے، شر کی طرف بھی لوگ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مگر خیر کی طرف بھی کچھ یا کافی لوگ ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ ریلیٹیو قسم کی بات ہوگی، ہم کوئی مجموعی طور پر کسی معاشرے کے بارے میں مکمل طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین سے بالکل دور ہو گیا ہو۔ یہ بات میں بات کریں، لیکن ایک عوامی سطح پہ جب گفتگو ہوتی ہے، ہم سے زیادہ آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ صاحب کیا کیا جائے، ہمارے معاشرے اب دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح 30 برس پہلے دین سے قربت تھی یا دین کو اپنے اندر اتارا جاتا تھا، آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی سطح ہے یا زوال آیا ہے؟ اور زوال کی بات آئی ہے۔ البتہ کوئی 30 برس پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ مکمل طور پر دین پر عمل پیرا تھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ تصور دین اگر آج واضح ہے اور تصور فرائض دینی اگر آج واضح ہے، تو آج میں اور آپ ہمت پکڑیں گے تو کل اللہ سبحانہ وتعالی وہ وقت بھی ہمیں نہیں، ہماری اگلی نسل کو دکھائے گا۔ اور یہ اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ قیامت سے قبل پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا دین جو ہے وہ زمین پر بتمام و کمال غالب اور قائم بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے پہلے تو یہ دہرا لیں مختصراً دین کیا ہے۔ ہمارا دین اسلام جسے ہم مانتے ہیں، یہ انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے۔ بائی ڈیفالٹ وہ ریلیجن it deals with the personal affairs of life۔ انگریزی میں وہ بالکل ٹھیک ہے لفظ ریلیجن، اس کی ٹرانسلیشن یا اس کا جو بھی اس کی ڈیفینیشن ہے، مگر اسلام is not just a religion، اسلام is a deen code of life ہے جو زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ مشہور آیت قرآن کی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دی، اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا، not as a religion، as a دین اللہ نے پسند کیا۔ پھر اللہ ہم سے فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتا ہے ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں،
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو، یعنی کچھ احکام مانتے ہو، ان پر عمل کرتے ہو، اور ایک حصے کو تم فراموش کرتے ہو، نظر انداز کرتے ہو، عمل نہیں کرتے۔ یہ تقسیم اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات میں کر دی جائے تو یہ قبول نہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو تم میں سے یہ ڈویژن اختیار کر لے دین کے معاملات میں، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ حاصل کلام، اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا، یعنی زندگی کے تمام گوشوں کے لیے۔ اللہ کا دین ہمیں عقائد و ایمانیات بھی سکھاتا ہے، وہ عبادات بھی سکھاتا ہے، موڈس آف ورشپ، وہ رسومات بھی بتاتا ہے خوشی غمی کے مواقع کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، اور وہ ہمیں حقوق العباد اور اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، وہ ہمیں معاشرت بھی سکھاتا ہے، معیشت کے احکام بھی دیتا ہے، سیاست کے احکام بھی دیتا ہے، عدالت کے احکام بھی دیتا ہے، ریاست کے امور بھی بتاتا ہے، اور انٹرنیشنل افیئرز کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی کلام کرنا ہے کہ کیا ہم دین سے دور ہیں، تو پہلے دین کے اس جامع اور کمپریہنسو تصور کو سامنے رکھا جائے، پھر ہم اپنے کلام کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس تصور کا ایک خاکہ شیخ صاحب نے عطا فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور فوراً ہی لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہیں کرنا۔ اسی بات کو میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ بھی اسے مزید کھول دیجئے کہ دین سے دوری تک پہنچنے سے پہلے ذرا دین واضح ہو جائے کہ دین کوڈ آف لائف کی آپ نے بات فرمائی، دین پورا کا پورا ایک نظام حیات ہے۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں انیق صاحب، جب اللہ نے خود فرما دیا نا وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں نا، وہ اپنی مرضی سے نہ تو آئے ہیں اور نہ ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ہی کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق میں اور آپ زندگی گزاریں گے، اور اس دنیا سے جائیں گے تو وہ فیصلہ بھی اللہ نے فرمانا ہے کہ کس کی موت کب لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کانسیپٹ ہم میں سے کسی کے اندر بھی موجود ہے کہ میں خیر اور شر کا تعین خود کر سکتا ہوں، یہ کانسیپٹ کی نفی اسی وقت ہو جائے گی جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں اسلام کے تمہارے لیے دین کامل ہونے پر راضی ہو چکا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اور آپ اس تصور عبدیت سے آگاہ ہیں، اور میں اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ نے کلیئرلی ڈکلیئر کر دیا نا کہ اب کوئی اور ریلیجن پہ بات نہیں ہوگی، بات ہوگی تو اسلام پر ہوگی۔ کیونکہ تمہارا رب اس بات کے اوپر راضی ہو چکا ہے کہ اسلام ہی ہے، یہی وہ طرز زندگی ہے جس کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تمہارا رب اس پہ راضی ہو جائے گا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر کیا ہے، تو اب نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کے جس پہلو کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، وہ معیشت کا معاملہ ہو، وہ معاشرت کا معاملہ ہو، وہ عائلی زندگی ہو، وہ گھریلو زندگی ہو، وہ آپ کی اور سیاسی زندگی ہو، آپ کی سماجی زندگی ہو، ان تمام کے اندر جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا بس وہی دین ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جس انداز میں اپنے شب و روز کو بسر کیا بس وہی دین ہے۔ اگر میں اور آپ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو دیندار ہیں، اگر ہم اس سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو ہم دینداری سے دور چلے جاتے ہیں، دین کے تصور سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب جو باٹم لائن ہمیں اس پوری بات سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین سے دوری کا جو بھی مسئلہ ہم اپنے معاشرے میں ڈسکس کرتے ہیں، اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی خرابی موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ دین اتنا کامل ہے، دین اتنا مکمل ہے اور اتنا مکمل ہے، یعنی خود بھی کامل ہے اور کامل بنا دینے والا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص موجود نہیں ہے۔ اور آپ اس کا کرائٹیریا اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو الحمدللہ باقی چیزوں کی طرف تو دور سے جائیں، صرف یہ پیام صبح کے جو 2000 پروگرام الحمدللہ ڈے فرسٹ سے آج تک ہم کر چکے ہیں، صرف اس کو گو تھرو فرما لیجئے، ان کی ویڈیوز دیکھ لیجئے۔ علماء نے بار بار آ کر دین کے ہر گوشے پر جس انداز میں یہاں گفتگو کی ہے، الحمدللہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو یہ بات ہمارے اوپر واضح ہو جائے گی کہ دین اسلام اتنا مکمل، کامل اور جامع ہے کہ اگر آج بھی اس دین کا صحیح معنوں میں اطلاق اور انطباق کر دیا جائے تو الحمدللہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہمارے لیے باقی نہیں رہتا۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی، باٹم لائن وہ کیا ہے کہ دین کے اپنے اندر کوئی نقص نہیں ہے،
جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور جا رہے ہیں. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں انیق صاحب, کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ سر ہماری پاکستان کی ہسٹری میں کچھ ہمارے ایسے لوگ گزرے ہیں, میں نام مینشن نہیں کرتا, ڈیزگنیشن بھی نہیں کرتا, انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس قوم کی ترقی کیسے ہوگی جس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, تو میں اس کو ان کے لیے جنت کیسے بناؤں. تو اس عقل کے اندھے رہنما کو یہی نہیں پتا تھا کہ اس دنیا کے اندر سجن المومن سے مراد کیا ہے, کہ اللہ کی جو نعمتیں اس دنیا میں ہیں وہ ساری فانی ہیں, جو اللہ آخرت میں دے گا وہ ساری کی ساری لافانی ہے. یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے. ادروائز اسلام کے اندر کسی نعمت میں نہ کوئی تنگی ہے, نہ کسی معاملے میں کوئی حد بندی ہے, اور ہر چیز کا بہترین آلٹرنیٹ اسلام نے ہم کو فراہم کیا ہوا ہے. تو اب بیسک بات یہ سمجھ آ گئی کہ دین کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے, جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ ایکسٹرنل پرابلم ہمیں نظر آتی ہے. اب جب ہم فرد کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں انیق صاحب, فرد کے اندر دو باتیں ہیں. ایک ہے اس کا جس کو ماحول کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آفاق, اور دوسرا ہے انفس جو اس کی اپنی ذات ہے. ان دونوں طرف سے ریئیکشنز آ رہے ہوتے ہیں, دونوں طرف سے ریٹیلیشنز آ رہی ہوتی ہے. ریزسٹنس جو ڈیولپ ہوتی ہے ماحول سے, اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا اجتماعی ماحول کس طرح کا ہے, اس کے ساتھ ہمارا اقتصادی ماحولیات وہ کیا ہے, ہمارا ثقافتی ورثہ وہ کیا ہے, اور پھر ہماری سیاست جو کہ ہر شخص اس سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہوتا ہے. ان چاروں عوامل کا ایک فرد کے اوپر کیا اثر اس دور کے اندر وہ آ رہا ہے, اور اس کے اندر وہ شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے. ہم اگر ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اطراف کے اندر جس قسم کی اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہر طرف جو ہے ایک ہمیں وہ کیفیت نظر آ رہی ہے کہ جس کے اندر لوگ الحاد سے مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر وہ قولن نہیں ہے تو کم از کم عملی طور کے اوپر تو وہ الحاد کا مظاہرہ اس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ فرما رہے, جیسا امام غزالی نے کہا کہ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو. اللہ فرما رہا ہے تم نماز پڑھو, تم کہو میں تو نہیں پڑھتا. اللہ فرماتا ہے تم روزے رکھو, تم کہتے ہو میں تو نہیں رکھتا. یا اللہ فرماتا ہے تم بدنظری نہیں کرو, تم کہتے ہو میں تو کر کے دکھاؤں گا. تو بیسیکلی گناہ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. تو اگر یہ پورا معاشرہ, پورا ماحول اس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے تو نتیجتاً ایک فرد کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اسی طرح اقتصادیات ہے. اگر ہماری رزق, ہمارا کھانا اور پینا سب کچھ حرام کے اوپر ہو چکا ہے, جس کے اندر بالخصوص سودی نظام شامل ہے, جس کے اندر رشوت کا نظام شامل ہے, جس کے اندر چوری کا نظام شامل ہے, جس کے اندر جھوٹ اور فراڈ کے ساتھ کی جانے والی تجارت شامل ہے, تو یقیناً اس کے اثرات بھی ایک فرد کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں. یقیناً پڑ رہے ہیں. مفتی صاحب یہ بات اور جو کانسیپٹ, جو فلسفہ, قرآن, سیرت جو آپ نے بیان فرمایا, آپ نے اس کا پورا ایک کانسیپٹ دے دیا. کیا ایک مسلمان, وہ کوئی عالم دین کی بات نہیں کر رہا, کہ کوئی ایک عام مسلمان مجھ جیسا, کیا وہ اس سے واقف نہیں؟ وہ اس سے واقف ہے. وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, انفاق, حج, عمرہ وغیرہ ان سب سے واقف ہے. اور جیسے آپ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ دین میں کوئی نقص نہیں ہے, دین میں کوئی نقص نہیں ہے. جب میرا اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایک عہد کا پابند ہو گیا نا, میں اس عہد کا پابند ہو گیا, اس کے باوجود جو معاشرے میں دینی اقدار کے تعلق سے جو زوال آ رہا ہے, اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, لوگ نہیں جا رہے, سود کھائے جا رہے ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا, میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. وہ میڈیا کا مالک جو ایک ایسا اشتہار چلا رہا ہے چند پیسوں کے عوض کہ جس میں خاتون کا استحصال کیا جا رہا ہے, کیا وہ مسلمان نہیں؟ وہ مسلمان ہے. کیا اس کا قرآن پہ بلیو نہیں ہے؟ اس کے باوجود یعنی قرآن ہمارے پاس ہے, سیرت ہمارے پاس موجود ہے, مسنگ لنک کیا ہے؟ قولی اقرار, عملی انکار. ارشاد. دیکھیں انیق صاحب, میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ دو عوامل, اور پھر ہم دو اور ایڈ کر لیں اس کے ساتھ, سیاست کو ثقافت بھی شامل کریں. ان عوامل کے ساتھ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اس کی اندرونی کیفیات کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. مسئلہ اس وقت یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پہلی بات یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ سب کچھ ہے, اس کے باوجود کیوں نہیں امپروومنٹ آ رہی ہے, ریلیجن کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو کما حقہ سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کی تلاوت تو کی ہے, قرآن کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے. ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کالا کالا کر کے تو شاید لوگوں کو بیان کیا ہے, لیکن اس کا انطباق کبھی اپنے ذات پہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. تلاوت کی ہے, تلاوت
تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا. اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جس طرح سے میں بڑی گستاخی کرتے ہوئے، جسارت کرتے ہوئے معذرت کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ کہ جس طرح رمضان کے اندر تراویح ہوتی ہے نا کہ الحمد سے شروع ہوا والناس پہ ختم ہوا، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے میں نے کیا پڑھا، نہ سننے والے کو پتہ ہے میں نے کیا سنا، اور سارے کے سارے بول رہے ہیں جی قرآن پاک تکمیل تک پہنچ گیا. تو ایسی کیفیت کے اندر آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں اصلاح نہیں ہو رہی؟ ایک ڈاکٹر کا کام ہے دوا دینا، دوا لے جا کر میں اور آپ اگر اپنے گھر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، تو اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ قرآن حکیم ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا، ہم نے کبھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اس کے اندر موجود تعلیمات کو نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، اور سمجھا تو کبھی اپنی ذات و زندگی میں نافذ نہیں کیا، تو پھر اس کے اثرات کیسے مرتب ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف ماحول کو پاکیزہ بنایا جائے، دوسری طرف اپنی سطحی جو علم کی کیفیت ہے اس کو دور کیا جائے، قرآن سے تعلق کو جوڑا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ معاشرے کے اندر جو دین سے دوری ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اور ہم تمام لوگ دینداری کی طرف خود بخود مائل ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جو مسنگ لنک کی جو بات میں عرض کر رہا تھا، وہ کتنی اہم بات کہ قرآن کے ذریعے دین کو اپنے اندر اتار لیا جائے. اور جو چیز میں پڑھ رہا ہوں قرآن کریم کی شکل میں یا نماز کی شکل میں، کیا مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہے؟ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مجھے معلوم ہے یا نہیں؟ تراویح کی آپ نے بات فرمائی، الحمد سے لے کے والناس تک معلوم تو ہو، لیکن آپ کے یہاں جو بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ تراویح کے درمیان الحمدللہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سامنے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر کو نور سے منور کر دے. انہوں نے آغاز کیا اس مملکت میں. یہ بہت اہم بات فرمائی کہ قرآن میرے اندر تو آئے، کم از کم 3 آیات میں روز پڑھوں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، کہ یہ آیات ہیں کیا. 1 سال میں آدمی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، قرآن اس کے اندر اترتا شروع ہو جاتا ہے. ارشاد اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب چلتے پھرتے کردار نظر آئیں کہ جن سے ہاتھ ملائیں تو ہاتھ سے خوشبو نہ جائے. ارشاد. یہ مفتی صاحب نے بہت قیمتی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. مجھے جب یہ گفتگو فرما رہے تھے، ماشاءاللہ ہماری فریکوینسی بڑی میچ ہوتی ہے، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جملے بھی میں آپ سے شیئر کر لوں جو معروف جملے ہیں. شاید ہم اقرار والے ایمان کی سطح پر تو ہیں الحمدللہ، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں. سوال ہے کہ ہمارے دل میں بھی ایمان ہے کہ نہیں. اور یہی قرآن ہے جو قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا میں مسلم بائی چانس ہوں یا میں مسلم بائی چوائس ہوں؟ انتہائی ادب کے ساتھ دیکھیے، چندر پال اس لیے ہندو بن گیا کہ وہ گوپال کے گھر میں پیدا ہو گیا، اور مائیکل اس لیے کرسچن ہو گیا کہ وہ جارج کے گھر میں پیدا ہو گیا. کیا میں صرف اس لیے مسلمان ہوں کہ میں ایک مسلمان کلمہ گو کے گھر میں پیدا ہو گیا؟ تو یہ ہے مسلم بائی چانس والی بات. لندن میں ایک صاحب، پرانا واقعہ ہے، نئے انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کے بورن مسلم سے ان کے اعزاز میں ایک دعوت کی. ان کو تقریر کے لیے بلایا گیا، پوڈیم پر کھڑے وہ تقریر کر رہے تھے. جب اپنی گھڑی دیکھی تو وہ رک گئے جو 9 مسلم تھے، اور انہوں نے کہا اٹس ٹائم فار پریئر، تو لیٹس پرے، تقریر کو ختم کرو، نماز پڑھتے ہیں. تو وہ جو ہم جیسے پیدائشی مسلمان تھے، بورن مسلم سے، شاید انہیں کوئی NGO بھی بنا رکھی ہوگی، وہ ایک دوسرے کی بغلیں جھاگنے لگے کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے. تو اس سے کہا واٹ، تم نے نماز کا انتظام نہیں کیا؟ تو اس نئے مسلمان ہونے والے نے کہا کہ اوکے فائن، یو آر مسلم بائی چانس اینڈ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس. یہ آج ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، بہت بڑا فرق ہے. جو مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، مجھے یاد آیا کہ کئی اہل علم سے اس بات کی میں نے تصدیق کی ہے، یہاں بھی ہم نے بیان کیا، اور اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، حتیٰ کہ دینی دروس اور حلقوں میں آنے والوں سے تجزیہ کروایا. انیس صاحب، ہمارے 99% لوگوں نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مکمل نہیں پڑھا ہے. حالانکہ یہ ایک دفعہ پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے. اللہ کہتا ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء قرآن. عالم دین ہو، مجھ جیسا مسلمان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، امریکن، سعودی، افریقن یا پاکستانی،
شہر کا یا دیہات کا 14 صدیاں ہو گئی، قیامت تک اللہ یہی چاہے گا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس قرآن کو پڑھا جائے۔ اب سوچئے تو صحیح، میں مالک یوم الدین پڑھ رہا ہوں، مجھے احساس اس کے ترجمے کا، حالانکہ یہ الفاظ تو بڑے آسان ہیں اردو بولنے والوں کے لیے، کیا میں لرزتا بھی ہوں کہ وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ اور کوئی حرج نہیں، فرض نماز میں تو امام یہ نہیں کرے گا، میں اپنی انفرادی نماز میں 10 دفعہ اس جملے کو دہرا لوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سورہ فاتحہ تم ایک سانس میں کیسے پڑھ جاتے ہو؟ یہ تم رک رک کر ایک ایک آیت میں غور کیوں نہیں کرتے؟ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے سورہ فاتحہ کا، اللہ اکبر، تو تم رک کر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایاک نعبد کہتے ہوئے میں لرزتا بھی ہوں کہ نہیں کہ مصلی پر جس کو معبود مان رہا ہوں وہ مصلی کے بعد بھی میرا معبود ہے۔ ابھی میں گڑبڑ کر آیا ہوں ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، یہ باس کے ساتھ، یہ اپنے کسٹمر کے ساتھ، یہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اور ابھی میں کھڑا ہو کے اقرار کر رہا ہوں مالک یوم الدین۔ کیا مجھے خیال نہیں آئے گا کہ بھائی جا کے میں معاملے کو سیدھا کر لوں، کیونکہ کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے؟ انیس صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسنگ لنک ہے کہ شاید آج ہماری عظیم اکثریت ایک وہ بون مسلم والی سطح پر ہے، اور غالب امام غزالی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں توبہ کے چیپٹر میں سب سے پہلے انسان کو کس بات کی توبہ کرنی چاہیے؟ عجیب بات ہے، ذرا تلخ بھی ہے، وہ جو اس کو وراثت میں ایمان ملا ہوا ہے نا، وہ اس پہ تو توبہ کرے اور ریوائیو کرے اپنے اس ایمان کو، یا رینیو کرے اپنے اس ایمان کو۔ وہ جو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایک ہے اقرار باللسان جس کا ذکر بہت ہوا، ایک ہے تصدیق بالقلب۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو میرا عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا۔ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا وہ احساس ختم ہو گیا نا، یا وہ احساس نکل گیا، وہ جواب دہی کا احساس نکل گیا، وہ میرا مالک میرے ساتھ ہوا، معاکم اینما کنتم، تم جہاں گئی وہ تمہارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کہتا ہے ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وہ اللہ کا احساس میرے دل سے اٹھا، تبھی تو یہ سارے کام ہو رہے جو آپ نے دو چار گنوایا، مفتی صاحب نے بھی جن کی طرف اشارہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اندر والا معاملہ ہے جس کو مفتی صاحب انٹرنل فیکٹرز بھی کہہ رہے تھے، اس کی طرف توجہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اس دین سے دوری والے معاملے کی اصلاح کے لیے۔ ایک اور نقطہ آپ نے بڑا قیمتی اٹھایا، اور وہ یہ ہے کچھ نمونے ہونے چاہیے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ثابت شدہ بات ہے کسی پیغمبر کو بھیجا ہو کتاب نہ آئی ہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہو پیغمبر کو نہ بھیجا ہو، اللہ نے ساتھ ساتھ بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے نمونے انسانیت کے سامنے رکھے ہیں، اور بہرحال آج ہم میں سے کچھ لوگوں کو نمونہ بننا پڑے گا۔ سارے انسانوں کا وہ انٹلیکچوئل لیول نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باطن اور فطرت کی پکار کی روشنی میں گہرے مباحث پر وہ گوتم بدھ کی طرح کپل وستو کا شہزادہ گھر بار کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں جا کے غور و فکر کر کے حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ہر بندے کے بس کی بات یہ نہیں ہوتی، گو کہ دین فطرت ہے، اور اس کی طرف بلانے والا جب کسی کو ہمدردی کے جذبے کے ساتھ بلائے گا تو اندر کی فطرت کہے گی بات تو یہ صحیح کر رہا ہے۔ بہرحال وہ نمونوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے جو معاشرے میں چلتے پھرتے دکھائی دیں، اور انتہائی معذرت کے ساتھ اگر آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ دین سے دوری کی کیا وجوہات ہیں، بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز کی طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، مسلم معاشروں کی بات کر رہا ہوں، کبھی دین والوں اور دین داروں کے، یا دین والے کہہ لیجئے، قول اور فعل کے تضاد کی وجہ سے بھی وہ لوگ جو دین کو مانتے تو ہیں مگر وہ دین کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، خاص طور پر جو فرنٹ لائن پر ہوں، جن کے پاس دین کا علم موجود ہے، جو وارث ہیں کتاب و سنت کے، اور ان کے قول و فعل کا تضاد ہو، ان کے ہاں بے عملی دکھائی دی جائے، ان کے ہاں دنیا پرستی اگر نظر آئے، تو یہ طرز عمل عام بندے کو متنفر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو چلتے پھرتے نمونے درکار ہیں، اور جن کو نمونہ بننا اگر ان کا یہ عالم ہو جائے تو بتائیے پھر دین سے دوری کہاں تک جائے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، علم اور کردار، علم اور کردار، یہ بہت اہم بات۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ اقبال یاد آتے ہیں نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ مسنگ لنک کی بات کی تھی، بڑی اہم بات شیخ صاحب نے فرمائی، ایک تو قرآن کریم سے قربت اور ایک رول ماڈل۔ جب بھی قرآن کی بات ہوتی ہے
تو ایسا ممکن نہیں کہ صاحب قرآن کی بات نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک جواب دہی کا احساس جو تقوی کی بنیاد ہے، تقوی کی جڑ ہے. ہماری زندگیوں میں جو دین سے دوری یا دین سے قربت جو بھی آج زیر بحث ہے یہ موضوع، اس میں جواب دہی کا احساس اور ایک رول ماڈل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو کیا ہمارے علماء، ہمارے مشائخ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ دیکھو تم قولی اقرار تو کر رہے ہو لیکن عملی جو اس کا اظہار ہوگا وہ محض اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. تو یہ ایک اور لنک، یعنی لنک قائم کرنا ہے تاکہ دین سے قربت ہو، قرآن سے قربت ہو. ارشاد. دیکھیں انیق صاحب، ہمیں دو تین سطحوں پر بات کو کرنا پڑے گا. پہلی بنیادی نقطہ یہ سمجھ لینا چاہیے ہم تمام لوگوں کو کہ قوموں کی تاریخ میں جو عروج و زوال کی ہوتی ہیں اس میں 20 40 50 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. رائٹ، اٹ ٹیکس ٹائم. اب ہمیں چلیں فار ایگزامپل آج 2019 میں ہم اس وقت مارچ کے اندر اس پروگرام کو کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی ہمیں نیکسٹ 20 ایئرس میں کیا کرنا ہے، ہمیں دین سے دوری کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے نا، اب ہم اس کے سولوشنز پر آ جاتے ہیں. ہم نے بات کی ہے یا آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں، شیخ صاحب نے اشارہ کیا، بھئی نمونہ عمل کون ہے؟ کوئی عملی نمونہ تو نظر آئے نا. تو دیکھیں ایک تو بات وہ ہے جو ہم جوان لوگ ہیں یا ہم بوڑھے لوگ ہیں یا ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھئی سب سے پہلے تو ڈیسائیڈ کریں جو بچہ اس دنیا کے اندر اس وقت آ رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلے عملی نمونہ کس کو بننا ہے؟ کیا عالم دین کو؟ کیا مفتی اعظم پاکستان کو؟ کیا محدث وقت کو یا مفسر کو یا اس کے والدین کو جس ماں کی گود میں وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس باپ کو جو ہر وقت اس کی پرورش کرنے کے لیے سر پر موجود ہے؟ اگر وہ ماں باپ، دیکھیں ہم یہ ماضی میں پروگرامات کر چکے ہیں والدین اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے، ہم نے بار بار بات کی. اولاد کی تربیت کا سلسلہ اس لمحے سے شروع ہے جب کوئی عورت اپنے لیے ایک مرد کو تلاش کر رہی ہوتی ہے یا کوئی مرد اپنے لیے ایک نیک بیوی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم نے اسی وقت اس بات کو ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم جنریشن اس معاشرے میں دینا کیا چاہتے ہیں، کون سی جنریشن لے کر آنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتے جو ہم آگے جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اس بارے میں غور کرنا شروع کر دیں کہ کن فیملیز میں رشتہ دینا ہے، کن فیملیز میں رشتہ نہیں دینا ہے، تاکہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہو اس میں دیندار بچہ پیدا ہو، دیندار بچی پیدا ہو، نہ کہ باہر نکلتا ہے. باہر جب نکلے گا تو وہ اپنے ارد گرد کے اندر جو پڑوسی ہیں ان کو دیکھنا شروع کرے گا. اگر ہمارے پڑوسیوں کے اندر بھی یہی فکر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، جو فکر میں نے آپ سے کہی کہ ڈے فرسٹ سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے کون سی جنریشن لے کر آنی ہے، تو آٹومیٹیکلی ہمارے جو گلی کا معاملہ ہے، ہمارے جو محلے کے معاملات ہیں، اس کے اندر ہمیں اصلاح ہوتی نظر آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو گھر سے باہر نکلے تو ہمارا پڑوسی جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک سڑک کے اوپر ڈانس کر رہا ہے، یا جو اس کے بڑے ہیں وہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ الٹی سیدھی چھچورے پندی کی حرکتیں کر رہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی سالو ہو جائیں گی. اب بچہ اگلی سٹیج کے اندر اسکول میں جاتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا رویہ کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ پڑھانے تو جو ہے کوئی اسلامیات کا سبجیکٹ آ رہا ہے لیکن اس کا حلیہ جو ہے وہ اسلام سے بالکل فارغ ہوا ہوا ہے، یا وہ دیگر علوم پڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کو اسلام سے متنفر کرتا جا رہا ہے. استاد کا کردار اس کو ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ عملی رول ماڈل کے طور پر سامنے آئے. اس کے بعد جب یہ بچہ میٹرک کرنے کے بعد ایک شعور کے ساتھ معاشرے میں آتا ہے، یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے علماء کا، مشائخ کا، مفتیان کرام کا، مفسرین کا، صوفیاء کرام کا، کہ اب یہ والدین کی تربیت سے بھی نکل چکا، اسکول سے بھی نکل چکا. اب علماء کو چاہیے کہ اس کی تربیت کریں اور کس انداز میں کریں، وہی بات کہ اپنی زندگی کو اس کے سامنے رول ماڈل کے طور کے اوپر پیش کریں کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر زندگی گزاری اور دکھایا کہ کیا کم لبثتم فیکم عمرہ، نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہی تو پیش کیا تھا نا. اس کردار کا جب علماء کرام لوگوں کے سامنے مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگ اس طرف مائل ہوں گے. تو تین سطح ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. پہلی سطح جو فیملی کے اندر ہمیں کرنا ہے، والدین رول ماڈل بنے. دوسری
دوسری سطح جو تعلیمی مزاج ہے اور تعلیمی درسگاہیں ہیں، استاد رول ماڈل بنے، اور اس کے بعد آخری سطح پر آ کر علماء اپنا کردار ادا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہترین عملی نمونہ ہوگا جو ایک بچے اور ایک فرد کے سامنے ہوگا، اس کے مطابق وہ دین سیکھ بھی لے گا اور دین کے قریب بھی ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو شروع سے ہے بات ہو گئی کہ ماں کی گود وہ پہلا جو گہوارہ ہے وہ ادب کا ہے وغیرہ وغیرہ سب باتیں، لیکن ایک شخص اگر اس کی عمر زیادہ ہو گئی، اس وہ صحبت نصیب نہیں ہوئیں، اس کے والدین کا کردار سامنے نہیں آیا جیسے آنا چاہیے تھا، لیکن وہ راہ ہدایت کی تلاش میں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سچا پکا مسلمان بنوں اور دین سے قربت ہمہ وقت رہے، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ جی آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے سے مفتی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے وہ حدیث شریف میں پیش کر دوں جو معروف حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی نصرانی یہودی بنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایکسٹرنل پریشرز کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حدیث شریف قیامت تک بیان ہوگی، یہ زبان رسالت سے جاری ہونے والا جملہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی ذمہ داری بہرحال ختم نہیں ہوتی، اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے۔ اسی لیے مفتی صاحب نے گنوایا کہ بعض وہ لوگ کہ جو نوجوان ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے، ان کے لیے تو خیر علماء اور دیگر پہلوؤں کے حوالے سے کلام ہوگا، لیکن جو بچہ آج پیدا ہوا، جو ڈے ون سے جس کی ہمیں دین کی فکر کرنی ہے، تو اس کی اولین تربیت ماں باپ کے ذمے ہے، صرف ماں نہیں، یہ بھی ذہن میں رہے، ماں اور باپ دونوں کا ذکر حدیث شریف میں آیا۔ تو یہ جو آج کل آؤٹ سورسنگ والا تصور آ گیا یا بلیم گیم والا تصور آ گیا، چلے گا نہیں، ماں باپ کو بہرحال اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ البتہ جو آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک شخص بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو، وہ خود باپ بھی ہو گیا ہے جی، مگر وہ چاہتا ہے اسی مسلمان معاشرے میں، یہی بات وہ انٹرو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ ضرور کہیں کہ ہمارے بے عملی ہے، ہمارے یہاں دین سے دوری ہے، جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ دین سے بغاوت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم وہی بات ہے، یا پھر نمونوں کی بات آئے گی، کچھ لوگوں کو نمونہ سامنے ہو اور وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ ہو کر طریقہ نبوی کو سامنے رکھیں، تو جن کو آپ نے کہا کہ جو چاہتا ہے، جس کو کوئی مینٹور مل نہیں رہا ہے، اس کے لیے تو پھر یہ نمونے ہی رول ماڈل بنیں گے، یہ نمونے ہی اس کے لیے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنیں گے۔ مزاجوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور مزاج شناسی امام الانبیاء سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن دا ڈیفرنٹ سائڈ ایک بات ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورتوں کو اپنے شوہروں کا مزاج پتہ ہونا چاہیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے مزاج سے خوب واقف تھے، اور اس بنیاد پر آپ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو بات یہ چلی کہ وہ بندہ جو جوان ہو چکا، ایک اچھی بھلی عمر گزار چکا ہے، آخر وہ کیسے دین کی طرف آئے گا، اس کا نصاب کیا ہوگا؟ جی آتے سچی بات تو نصاب یہ ہے کہ اللہ کی شان دیکھیں، 4-5 سال کے بچے کو آپ نماز میں کھڑا کر لیں اور 70-90 سال کی بوڑھے کو کھڑا کر لیں، اللہ نے اول نصاب قرآن حکیم عطا فرمایا۔ یہ خالق نے ساری مخلوق کو پیدا کیا نا، اس میں کمزور بھی ہے، طاقتور بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، محکوم بھی ہے، حاکم بھی ہے، عرب بھی ہے، نان عرب۔ وہ خالق کے کلام کا اعجاز یہ ہے، ہر ایک کو اپیل کرتا ہے اور ہر ایک اپنے فہم کے مطابق اس کو لے لے گا۔ تو اس کا نصاب اول کیا ہوگا؟ نصاب اول یہی قرآن حکیم ہوگا، اور نمبر 2 میں نہیں کہوں گا، اس نصاب اول ہی کے ساتھ اگلی شے کیا ہوگی؟ وہ صاحب قرآن کی زندگی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر ایک 5 سال کے بچے کو کھانے کے آداب سکھا رہے، غالباً عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کی ان کی حدیث، اس عمر کی حدیث کو محدثین نے قبول فرمایا۔ ایک بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ کس عمر کا حفظ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو عمر بن سلمہ 5 برس کے ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے بیٹا ہاتھ اس طرح استعمال کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کھاتے، اپنے سامنے سے کھاتے، امام الانبیاء بتا رہے ہیں، اور یہ دوسروں کے بچوں کے بارے میں، یہ دوسروں کے بچے کے بارے میں۔ حضرات حسنین کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معاملہ کیسا ہے؟ کسی بچے کو اللہ اکبر، یہ کتنا عجیب لگے گا اگر میں اس وقت میڈیا پر بیان کروں، حضور نے زبان نکال کر بچوں کو دکھائی ہے، یہ بچوں کی سطح کی بات ہے، اور حضور نے اپنے اوپر سوار کیا ہے بچوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں پھر عرض کروں گا، نصاب نمبر 2 نہیں ہوگا، نصاب اول قرآن، نصاب اول صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا، میں بھی کمزور ہوں، میرے لیے بھی رہنمائی وہیں سے آئے گی، اخلاق نبوی کو اختیار کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تربیت نبوی سے رہنمائی لے کر میں آج بچوں میں کام کرنا چاہوں، میں آج جوانوں میں کام کرنا چاہوں، آج میں بوڑھوں میں کام کرنا چاہوں، آج میں عمراء میں کام کرنا چاہوں، میں غرباء میں
اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں بلال کے پاس رضی اللہ عنہ اور فرماتے بلال تم چکی پیستے پیستے تھک گئے ہوگے نا تو تم تھوڑا آرام کر لو، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ مجھے بتائیے بلال تو ہو گئے نا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں وہ بلال کے جس کو کیا سمجھا جاتا ہوگا اس کے مالک کی نگاہ، مالک کیا سمجھتا ہوگا، اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ حضور آ کے یہ کہہ رہے فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بلال کا دل جیت لیا۔ تو آپ میں غلاموں کو دین کی طرف لانا چاہیں، حاکموں کو لے کر آنا چاہیں، سرداروں کو لے کر آنا چاہیں، گھر والوں کو لے کر آنا چاہیں، کافروں کو لے کر آنا چاہیں، جانا ادھر ہی ہوگا نصاب قرآن کا اور نصاب صاحب قرآن کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین سے قربت ہو ہی جاتی ہے، یعنی آدمی بس نیت کر لے، اس نیت کی برکت بھی ہو جاتی ہے کہ میں قرآن سے جڑ جاؤں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ رول ماڈل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ موجود ہے ہمارے پاس ریکارڈ میں۔ کسی اور دین یا مذہب کا نام لے لیجئے ماننے والے، ان کے پاس کوئی رول ماڈل موجود نہیں ہے۔ تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا اہم نکتہ، تو رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے بغیر دین سے قربت نہیں ہو سکتی۔ آخری سوال میں آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ جتنی گفتگو ہماری ہوئی اب تک، اس میں جو فوکس کیا گیا وہ ایک مرد کا دین سے قریب آنا، یہ گفتگو میں آیا، لیکن دین سے قربت ہماری خواتین بھی چاہتی ہیں کہ دین سے قریب ہوں، بلکہ مجموعی طور پر بائی اینڈ لارج خواتین دین سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ دل بھی نرم زیادہ ہوتے ہیں، ان کے دل بھی نرم زیادہ ہوتے ہیں، بات جلدی اثر بھی کر جاتی ہے۔ دل بھی نرم زیادہ ہوتے ہیں، بات جلدی اثر کرتی ہے۔ کیا اچھی بات کی شیخ صاحب نے۔ تو دین سے قربت کوئی ہماری خاتون، مسلمان خاتون، ہماری کوئی ایک نوجوان لڑکی جو اسکول کالج میں یونیورسٹیاں پڑھتی ہے لیکن اندر دین موجود ہوتا ہے، تو کیسے وہ دین سے قریب آئے؟ ارشاد۔ دیکھیں انیق صاحب، وہی تینوں مدارج ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے اگر کوئی بچی ہے تو والدین کو ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی ود ان دا ہوم، ود ان دا پریمیسز آف دا ہوم، کہ ہم نے اس بچی کی کیسے دین کے مطابق تربیت کرنی ہے۔ جو بنیادی باتیں ہیں، جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مطلق، آپ نے فرمایا بیٹا یا بیٹی کی بات نہیں کی، فرمایا ہم اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کے بارے میں ایسے سکھایا کرتے تھے جس طریقے سے ہم قرآن پاک سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بچوں کو پہلے تو گھر کے اندر ان بچیوں کو بھی والدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن حکیم کی تعلیمات دیں۔ اسکول لیول کے اوپر آتے ہیں، ڈیفینیٹلی اساتذہ کا کام ہوتا ہے، وہاں کے اوپر بیسک تعلیم تو ہماری کو میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ اس کے اندر پڑھا لیں، لیکن جب 5ویں کلاس کے بعد بلوغت کی عمر آئے سیپریٹ کر دیں، وہاں پر ان کی تعلیم جو ہے وہ اساتذہ تربیت فرمائیں۔ اب جو بچیاں ہماری بڑی ہو گئی ہیں، جو بہنیں جوان ہو گئی ہیں عمر کے آخری حصے میں، یقیناً ہماری مساجد کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر ایسے سیپریٹ پورشنز ہونے چاہیے کہ وہاں پر ان بچیوں کو، ان بڑی خواتین کو، ان بزرگ خواتین کو بلایا جائے، پردے کے اندر بیٹھا کر علماء کرام، اور اس کے بعد وہ خواتین جو دین کا علم رکھتی ہیں وہ وہاں پر ان کی تربیت کا معاملہ فرمائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے لیے ایک الگ دن کو مختص فرمایا تھا جس میں خواتین آتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردے میں ان کی تربیت اور اصلاح کے معاملات فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ہم اس نہج پر خواتین کی اصلاح کریں گے تو یہی وہ خواتین ہوں گی جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہم نے 20 ایئرز کے آپ سے ٹائم مانگا ہے نا، یہی وہ خواتین ہوں گی جو آئندہ آنے والی نسل کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی منہج کے اوپر تیار کریں گی کہ وہ نسل دیندار ہوگی، اور معاشرے کے اندر جیسے جیسے اس نسل کی پینیٹریشن ہوتی چلی جائے گی تو وہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہم نے بیان کیے تھے نا، ماحول بہتر ہوگا، سیاست میں بہتر ہوگی، سماج بہتر ہوگا، ثقافت بہتر ہوگی، اور جب یہ تمام محاذوں کے اوپر انشاءاللہ بہتری آئے گی تو اس معاشرے کا ہر فرد وہ دیندار ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، اور یہی وہ معاشرہ ہوگا جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہوگا، اور اس میں بسنے والا فرد دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دین سے قربت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے مرد اور عورت ان میں کوئی اختصاص نہیں ہے، کیونکہ اگر مرد نے دین سیکھا تو دین دہلیز تک آیا، اور ایک خاتون نے دین سیکھا تو دین نسلوں تک آیا۔ تو دین سے قربت گھر کا ماحول،
وہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو دین سکھایا جائے۔ اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ عالمات وہ تیار کی جائیں، کیونکہ مرد کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ جیسے علماء کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر مسئلہ بیان کر دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایسی خواتین بھی تیار ہونی چاہیے، ان کے مدارس ہونے چاہیے کہ وہ عالمات نکلیں، اور خواتین ہر شخص کو اپنا مسئلہ بیان نہیں کر سکتی، وہ جائیں ان خاتون کے پاس، اس عالمہ کے پاس، اور جا کر دین سیکھیں اور اپنے مسئلے کا حل حاصل کریں۔ عالمہ بیان فرمائے، اور جو آپ نے بات فرمائی تھی، آپ نے انفس و آفاق کی بات فرمائی تھی کہ میرے اندر کا مسئلہ اور میرا آفاق کا مسئلہ حل دین کے پاس موجود ہے، اور آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر، ہمارا دین مکمل دین ہے۔ کسی بھی رسول نے، کسی بھی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دین مکمل ہے۔ دین کی تکمیل ہو گئی ماں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور کسی بھی کتاب کی حفاظت کا وعدہ، آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا ماں سوائے قرآن کریم کے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ حضرات کا بڑا ممنون، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین حضرات، میں قاری صاحب کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے۔ وقت جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ مزید گفتگو ہو، لیکن بار بار کہا جا رہا ہے میرے کان میں کہ اب اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام کو۔ دین سے قربت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، ہمارے معزز علماء نے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ہمیں بتایا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ گفتگو عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا زمین والوں سے آخری کلام ہے جو بیان فرمایا ہمارے معزز علماء نے۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ ہجرت سے کتنے سال قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا؟ درست جواب 3 سال پہلے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں سونے چاندی کا ذکر آیا ہے؟ سورہ آل عمران میں، یا سورہ مائدہ میں، یا سورہ رحمان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092223452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت قرآن اندازی کے بعد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین بزرگی عطا کرتا ہے اور دنیا ذلیل کرتی ہے۔